بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کے باب سی کے حوالے سے، اس سی باب کا جو انہوں نے عنوان دیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ اس تیسرے باب میں جو کہ باب سی ہے، یہاں پر سیریل نمبر 26 میں جو پہلی حدیث انہوں نے ریفر کی ہے، جو کہ صحیح بخاری 4042 اور صحیح مسلم 5977، اس حدیث کے ریفرنس سے انہوں نے یہ جو باب ہے یہ بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیریل 27 سے سیریل 31 تک جو وہ روایات لے کر آئے ہیں، اب یہ چونکہ اسی باب کے تحت ہیں تو اس لیے ان کے مطابق، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق، یہ جو روایات ہیں یہ حکومتی بگاڑ سے متعلق ہیں کہ جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی، محمد علی مرزا کے مطابق ہے۔ سیریل 27 کی پہلی حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6409 ہے، اب اس کو کس اینگل سے حکومتی بگاڑ کے متعلق لیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ اور یہ حدیث پہلے بھی ڈسکس ہو چکی کہ جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 درخواستیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے، یہ حدیث، یہ کس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے حکومتی بگاڑ سے متعلق لی ہے؟ اسی سیریل کی اگلی جو 2 حدیث ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ سیر نہ کرے۔ اس پیٹ کے سیر نہ ہونے والی بات کو انجینئر محمد علی مرزا نے حکومتی بگاڑ سے متعلق لیا ہے، اور اسی حوالے سے آئیے ان کے الفاظ سنتے ہیں۔ اسی حدیث کے راوی سیدنا ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ کا پیٹ پوری زندگی کبھی نہیں بھر سکا۔ انہوں نے دعا نہیں لکھا، انہوں نے کہا انہوں نے ٹیڈ نہیں پھر کدے پڑیا، یعنی وہ دنیا داری والا معاملہ ان کے اوپر غالب ہو گیا۔ مراد یہ وہ راوی حدیث کا کہنا چاہتا ہے نا، یہ حدیث کا راوی فارم جانتا ہے، اے راوی ابو حمزہ۔ یہ الفاظ آپ نے سنے۔ اب راوی جو ہیں ابو حمزہ، انہوں نے کہا کہ ان کا یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ اب یہ جو روایت ہے یہ فتح مکہ کے بعد کی روایت ہے، اور obviously نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے سے پہلے کی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ اور اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش 13 سے 14 سال گزرتے ہیں اس واقعے کو۔ اور کیا یہ 13 سے 14 سال کا جو عرصہ ہے، کیا اس میں بھی یہ حکومتی بگاڑ سے متعلق ان کا لیا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی ان کا پیٹ سیر نہ ہو سکا؟ اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد واقعی ہی دنیا داری کے حوالے سے تھی؟ تو پھر ان پہلے 13-14 سالوں میں کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ جس سے جو رزلٹ انجینئر محمد علی مرزا نے نکالا ہے کہ ان کا جو پیٹ سیر نہ ہونے والی بات تھی وہ دنیا داری سے متعلق تھی، وہ ان 13-14 سالوں میں ہمیں ملتی ہے، 13-14 سالوں میں؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد واقعی ہی پیٹ کی بھوک سے تھی تو پھر اس حوالے سے میری معلومات کے مطابق تو واقعی ہی روایات موجود ہیں جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، یا ان کو 3 سے 4 بار کھانا پڑتا ہے اس حوالے سے۔ تو اب یہ فیصلہ انجینئر محمد علی مرزا خود کریں کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ دنیا داری سے متعلق تھے یا پیٹ کی بھوک سے متعلق تھے۔
اگر دنیا داری سے متعلق تھے تو پھر ہمیں پہلے 13-14 سالوں میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے؟ یہ اب انہوں نے خود سے فیصلہ کرنا ہے۔ سیریل 28 میں انجینئر محمد علی مرزا ایک حدیث جس کا نمبر ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اور اس کا نمبر 4776 ہے، اور اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور وہی ویڈیو یہاں اٹیچ کی جا رہی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں، تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو۔ تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا۔ اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں۔ اب کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی۔ اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا، یہ ویب سائٹ ہے www.ahlsunnatpak.com، اور یہ اس کا قرآن پورشن ہے، اور قرآن کی سورہ نساء اور اس کی آیت 29، اس کا آپ ترجمہ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور یہ اہل سنت پاک .com اور حدیث پورشن، اور یہ اس کا حدیث نمبر یہ 4777 سے اوپر 4776، اور یہ آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ہم کو حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ
اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے الفاظ ہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، تو یہ کہاں سے یہ جو انہوں نے مطلب نکالا ہے کہ دوسروں کو قتل کرنے کا، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اب اسی پورشن میں دیکھتے ہیں اہل سنت پاک .com، اور یہ ڈاؤن لوڈ PDF یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ صحیح مسلم ان انگلش اور صحیح مسلم ان اردو، یہ آپ اگر آپ اس کی تیسری جلد ڈاؤن لوڈ کریں تو وہاں پر وہ حدیث آپ کو 4776 ملے گی، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث 4777 اور اس کے اوپر جو ہے وہ حدیث 4776، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ یہاں پہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہم کہ معاویہ ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، جبکہ ترجمہ وہی ٹھیک ہے جو کہ قرآن اور پہلے آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی حیرت انگیز جو بات ہے، وہ اسی کتاب میں یہ فائدہ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ بالکل کلیئرلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ فائدہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی حکم منقول نہیں جس کی نسبت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے ان کی طرف کی ہے۔ یہ آپ نیچے پورا نوٹ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ سائٹ کون سی ہے؟ اہل سنت پاک .com۔ ایک اور حوالہ یہ صحیح مسلم اور مکتبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ اس کی حدیث 4776 عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت ہے، اور یہ اس کے الفاظ ہیں آخری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ ہم کو حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مت کھاؤ اپنے مال ناحق مگر راضی سے سودا گری کر کے، اور مت مارو اپنی جانوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اور یہیں پر جو قرآن جو حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی یہ قابل غور ہیں۔ وَنَقْتُلَ أَنفُسَنَا، یہ ان کے الفاظ ہیں جو کہ یہاں پہ کوٹ ہوئے ہیں، اور قرآن کی جو آیت ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ تو ان الفاظ پہ آپ خود سے غور کریں کہ یہ اپنی جانوں کے حوالے سے ہے یا ایک حکم جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا، اس حوالے سے یہ بنتا ہے، غور کیجئے۔ اب اس کے بعد سیریل 29 میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے 2284 وہ امام لے کر آئے ہیں، اور یہ جو روایت ہے وہ گندم کے نصف سا صدقہ فطر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے حوالے سے ہے، اور یہ نصف سا والا معاملہ انجینئر محمد علی مرزا کی نظر میں حکومتی بگاڑ ہے، جس کے متعلق غیبی خبریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہیڈنگ بنائی ہے یہ اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کے پوائنٹ آف ویو کو اگر مان لیا جائے تو پھر اس کے ساتھ جو ویڈیو لنک کی جا رہی ہے اس میں بیان کی گئی حدیث کو کہاں فٹ کیا جائے گا؟ غور کریں کہ یہ جو حدیث ہے یہ کس دور کی ہے، اور اگر انجینئر محمد علی مرزا کے پوائنٹ آف ویو کو مانیں کہ یہ جو نصف سا سے متعلقہ گندم کے نصف سا سے متعلقہ جو بات تھی وہ حکومتی بگاڑ سے متعلق تھی، تو پھر بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی؟ آپ وہ ویڈیو سن لیجئے اور دیکھ لیجئے، اور اس میں جو حدیث ہے اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی خود سے سوچ لیں کہ ان کی جو بات ہے اس کا مطلب کہاں سے کہاں جائے گا، اور کیا وہ اس بات کو افورڈ کر سکیں گے؟ ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث 1799 اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر، اور اس کا کمپیریزن انجینئر محمد علی مرزا کے پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 29 کے ساتھ۔ یہ سیریل نمبر 29 جو ہے اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث 2284 جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک ہیڈنگ کے تحت ہے جو کہ ہیڈنگ نمبر ہے C، اور اس کا جو ہیڈنگ انجینئر محمد علی مرزا نے بنایا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ تو ان کے مطابق، یعنی انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق، یہ جو حدیث سیریل نمبر 29 میں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی ہے، غیبی خبر ہے جو کہ حکومتی بگاڑ کے حوالے سے ہے۔ تو یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث پہلے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث جو کہ اسلام 360 کے مطابق جس کا نمبر 1799 ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آزاد غلام چھوٹے اور بڑے کی طرف سے گندم میں سے 1 سا 2 آدمیوں کی طرف سے، یا کھجور میں سے 1 سا یا جو میں سے 1 سا ادا کرو۔ یہ الفاظ بڑے کریٹیکل ہیں کہ گندم میں سے 1 سا 2 آدمیوں کی طرف سے، اس پر غور کیجئے، اور انجینئر محمد علی مرزا کے جو پمفلٹ 5B اور اس کی سیریل نمبر 29 میں جو حدیث بیان ہوئی ہے، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو رزلٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا کہ حقیقت جو ہے وہ صرف ایک حدیث کو نہیں بلکہ ذخیرہ حدیث میں تمام احادیث کو لے کر بیان کرنی چاہیے، اور صرف پک اینڈ چوز سے نہیں کام لینا چاہیے کہ پک اینڈ چوز جو ہیں وہ obviously کچھ اور رزلٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے ذخیرہ میں موجود تمام احادیث وہ کچھ اور ہی رزلٹ ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں۔ امید ہے کہ بات اب کلیئر ہو گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند احادیث کے جن میں گندم کا نصف سا بطور صدقہ فطر ذکر ہے۔ مسند احمد 3565 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر آزاد و غلام، مرد و زن، چھوٹے بڑے اور فقیر اور غنی پر کھجور کا 1 سا اور گندم کا نصف سا بطور صدقہ فطر فرض ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ امام زہری اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3566 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے سلسلہ میں فلاں فلاں جنس کا 1 سا اور گندم کا نصف سا مقرر فرمایا۔ اس کے بعد مسند احمد ہی کی حدیث 3568 سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ عذری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر سے 2 روز قبل لوگوں سے خطاب کیا اور اس میں فرمایا، تم ہر 2 آدمیوں کی طرف سے گندم کا 1 سا اور کھجور اور جو کی صورت میں ہر ایک کی طرف سے 1 سا ادا کرو۔ یہ صدقہ ہر آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے پر ہے۔ یہاں پر ہے 2 آدمیوں کی طرف سے گندم کا 1 سا اور کھجور اور جو کی صورت میں ہر ایک کی طرف سے 1 سا ادا کرنے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3572 اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ تم ہر 2 افراد کی طرف سے گندم کا 1 سا صدقہ فطر ادا کرو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ احادیث obviously ہمارے پاس آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اب سنن ابی داؤد کی حدیث 1614 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ صدقہ فطر میں 1 سا جو یا کھجور یا بغیر چھلکے کا جو یا انگور نکالتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور گیہوں بہت زیادہ آنے لگا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کے بدلے گیہوں کا آدھا سا صدقہ فطر مقرر کیا۔ سیریل 30 میں
صحیح مسلم کی روایت 4061 ہے اور اس کے حوالے سے کافی عرصہ پہلے بات ہوئی تھی، شاید آج سے کوئی 1 یا 1.5 سال پہلے، اور وہی ویڈیو یہاں اٹیچ کی جا رہی ہے، کہ ضرور دیجیے گا۔ دوسری حدیث آپ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں وہ ہے، اس کا نمبر جو ہے وہ 4061 ہے، اور اس میں ایک بات آپ کے نے پچھلے دنوں ایک جو علمی مجلس نمبر 45 کے 1 گھنٹہ 34 منٹ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہی تھی کہ ان کو ایک حدیث کے حوالے سے معلوم نہیں تھا۔ تو کیا اس حدیث میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، تو کیا یہ اسی طرح ہی مولا علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے جیسا ہی نہیں ہوگا کہ انہوں نے وہ یہ حدیث سنی ہی نہ ہو جو آپ نے اس میں 4061 کے تحت آپ لے کر آئے ہیں، اور آپ نے اس کو بھی ایک حکومتی بگاڑ کے حوالے سے ہی لیا ہے؟ لیکن سر میرے لیے ایک بڑی اسٹانشنگ بات ہوئی، وہ یہ کہ جب میں نے اس کا ایک فائدہ پڑھا تو میں واقعی حیران بھی ہوا اور عجیب سا ہی مجھے فیل ہوا۔ اس حدیث کا جو فائدہ ہے وہ 6021 اور 4061 صحیح مسلم کی حدیث، اور 4062 وہ بھی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اور یہ کتاب اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، میں وہیں سے پڑھ دیتا ہوں، سننے والے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کیا بات ہوئی ہوگی، کہ یہ جو حدیث آئی ہے جو 4061 صحیح مسلم کی، اس کے حوالے سے کیا بات اس وقت ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے ذرا قبل مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب مقرر فرمایا تو وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے جانے اور رہنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے دین کا بڑا حصہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ ان کا یہ خیال اپنی جگہ درست تھا، لیکن جو صحابہ ان کی نسبت بہت پہلے سے صحبت اقدس سے مستفید ہو رہے تھے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دین کا علم بہت زیادہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی اور انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق کا گورنر اور سالار بنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہائے صحابہ کو تربیت اور ارشاد کے لیے لشکر میں بھجوایا تاکہ وہ شرعی احکام کے حوالے سے سالار سمیت سارے لشکر کی رہنمائی کریں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح طور پر اپنا فرض ادا کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات براہ راست اپنے حکم سے متصادم لگی، لیکن انہوں نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ کہنے کے بجائے اس بات کا ذکر اپنے خطبے میں کیا اور معاملہ ایک طرح سے عام شورا میں پیش کر دیا۔ لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی سے اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تائیدی شہادت حاصل نہ ہو سکی، اور اس طرح تمام حاضرین مسئلے کی حقیقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آگاہ ہو گئے۔ سر پہلے تو معذرت کہ میرا کوئی تلفظ جو ہے اس میں اگر کچھ گڑبڑ ہو تو وہ، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اس حوالے سے ناموں میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے۔ تو سر یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ جو فائدہ لکھا ہوا ہے، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حدیث اور حضرت عبادہ بن صامت کی جو باتیں ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لگ رہا ہے۔ اس کے فائدے میں تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اگر یہ بات صحیح ہے جو کہ اس فائدے میں لکھا ہوا ہے، اور صحیح مسلم کی یہ کتاب اہل سنت پاک.com پر موجود ہے، تو سر پھر
اس کو علمی اس حدیث کو حکومتی بگاڑ کے حوالے سے لانے کا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. میں تو خود بھی حیران ہوا ہوں جب میں نے یہ فائدہ پڑھا ہے. آگے آپ اگر کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں تو. سیریل 31 کے حوالے سے میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے جو کچھ کیا اور جنہوں نے جو کچھ اس حوالے سے کمایا ہے وہ اللہ کے سپرد، وہ اللہ ان کا معاملہ دیکھ لے گا کہ انہوں نے جس نے بھی اہل بیت کے حوالے سے کوئی گستاخی کی ہے یا ان کو ستایا ہے یا ان کے حوالے سے کچھ بھی کام کیا ہے، ان نیگیٹو کام کیا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد اور اللہ اس حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ایسی بات جو کہ حافظ زبیر علی زئی مرحوم نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں درج کر کے اس کا حق ادا کر دیا، اور اگرچہ یہ روایت تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، لیکن حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اس کو درج کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک ایسی بات سے پردہ اٹھایا ہے کہ جس نے کئی سوالات اور شکوک کے جوابات دے دیے ہیں. میں آج ایک حسرت کر رہا ہوں کہ کاش فیصل آباد میں ایک ہستی زندہ ہوتی اور میں یہ بات ان کے سامنے رکھتا، لیکن اللہ کو جو منظور، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ان سب لوگوں کے لیے بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات پر غور کریں اور اپنی اصلاح کر لیں کہ دنیا میں ہی اصلاح ہو سکتی ہے. یہ کتاب ہے فضائل صحابہ. تالیف اس کو کیا ہے حافظ شیر محمد نے، اور تخریج اور تحقیق حافظ زبیر علی زئی مرحوم. میں اس کا تعارف میں سے ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں جو کہ پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا. اس کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے. حافظ زبیر علی زئی مرحوم لکھتے ہیں کہ ہر عالم اور غیر عالم پر ضروری ہے کہ صرف وہی بات بیان کرے جو سچی، صحیح اور ثابت ہو. آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب میں صحیح فضائل کا مجموعہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ خطبہ، واعظین، علماء اور عوام صحیح روایات پڑھیں اور یہی روایات آگے لوگوں میں پھیلائیں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 126 اور 127 ان کے JPGs آپ اس ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مکالمہ ہے جو کہ ایک صحابی مسور رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہے. مسور جو ہے رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک وفد کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، تو انہوں نے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یعنی مسور رضی اللہ عنہ کی ضرورت پوری کی. پھر تخلیے میں بلا کر کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارا حکمرانوں پر تان کرنا کیا ہوا؟ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ چھوڑیں اور اچھا سلوک کریں جو ہم پہلے بیچ چکے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم تمہیں اپنے بارے میں بتانا پڑے گا اور تم مجھ پر تنقید کرتے ہو. مسور رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ان کے تمام قابل عیب باتیں، غلطیاں انہیں بتا دیں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے، کوئی بھی گناہ سے بری نہیں ہے. اے مسور، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملے گا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم گناہ ہی گنتے رہو اور نیکیاں چھوڑ دیتے ہو، کہ یا تم گناہ ہی گنتے رہتے ہو اور نیکیاں چھوڑ دیتے ہو؟ مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہم تو انہی گناہوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے ہر گناہ کو اللہ کے سامنے تسلیم کرتے ہیں۔ اے مسور، کیا تمہارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر بخشے نہ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے؟ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس بات نے تمہیں اپنے بارے میں بخشش کا مستحق بنا دیا ہے اور میرے بارے میں تم امید نہیں رکھتے؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم دو باتوں میں صرف ایک ہی بات کو اختیار کرتا ہوں، اللہ اور غیر اللہ کے درمیان صرف اللہ ہی کو چنتا ہوں۔ میں اس دین پر ہوں جس میں اللہ عمل قبول فرماتا ہے، وہ نیکیوں اور گناہوں کا بدلہ دیتا ہے سوائے اس کے جسے وہ معاف کر دے۔ میں ہر نیکی کے بدلے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کئی گنا اجر عطا فرمائے گا، اور میں ان عظیم امور کا سامنا کر رہا ہوں جنہیں میں اور تم دونوں گن نہیں سکتے۔ پھر مزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اقامت صلاۃ کا نظام، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کر رکھا ہے، اور ایسے بھی کام ہیں اگر میں تمہیں وہ بتا دوں تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، اس بارے میں فکر کرو۔ پھر مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ معاویہ مجھ پر گفتگو میں غالب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور ہستی کا نام ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی نہیں سنا کہ مسور رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کبھی مذمت کی ہو، وہ تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ بغداد میں سے ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ حافظ زبیر علی زئی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے، اور ان حضرات کو بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دلوں میں بدگمانی، بدظنی یا نفرت ہی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو ایک اصلاحی ویڈیو ہوگی ان تمام لوگوں کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ غور کیجئے کہ یہ جو تیسرا باب ہے، باب سی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھیں۔ یہ باب کس حد تک درست ہے اور کس حد تک انجینئر محمد علی مرزا نے ان احادیث سے یہ اخذ کیا ہے، کس حد تک یہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو پھر وہ اس حوالے سے خود سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔